السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ 6 ججز کا خط آئے، 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا، یعنی ایک دن پورا گزر گیا، آپ سمجھ لیجئے اگلا دن شروع ہونے والا ہے اور 2-3 دن اور گزریں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ کوئی اور خبر آئے گی، سارا میڈیا اس خبر کے پیچھے لگ جائے گا، سوشل میڈیا بھی اس خبر کے پیچھے لگ جائے گا اور 6 ججز کے خط کو لوگ بھول جائیں گے۔ آپ دیکھیے لیاقت چٹھا کے کیس میں کیا ہوا تھا۔ کمشنر راول پنڈی نے جو انکشافات کیے تھے وہ کوئی معمولی بات تھی۔ انکشافات کیے گئے تھے کہ دباؤ ڈالا گیا راول پنڈی کی نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ راول پنڈی کے وہ لوگ جنہوں نے حلف اٹھایا ہے وہ اب بھی ایم این اے ہیں، وہ اب بھی ایم پی ایس ہیں۔ کیا فرق پڑا؟ کیونکہ 2 دن میں سب کچھ بھول گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود اسے بھولنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنی جنگ خود بھی نہیں لڑ پا رہے اور خود لڑنا بھی نہیں چاہتے یا خود لڑنا انہیں آتا بھی نہیں ہے۔ اب آج دیکھیے کیا ہوا ہے۔ آج ایک فل کورٹ اجلاس ہوا، چیف جسٹس نے فل کورٹ میٹنگ کی۔ ظاہر ہے دباؤ ان کے اوپر بہت تھا اور دباؤ عوام کا بھی نہیں تھا، دباؤ پی ٹی آئی کا بھی نہیں آیا تھا، دباؤ خود جوڈیشری کی طرف سے آیا، یعنی اندر سے دباؤ تھا کہ اس پر ایک میٹنگ ہونی چاہیے۔ قاضی فائزہ صاحب یہ میٹنگ ہرگز نہ کرتے اگر انہیں اندر سے دباؤ نہ آتا، یعنی ظاہر ہے فیلو ججز کی جانب سے انہیں کہا گیا ہوگا کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور اس غیر معمولی واقعے پر کچھ تو کیجیے، کچھ تو دکھائیے، اور اس پر یہ ایک میٹنگ ہوئی۔ اب آج جو میٹنگ ہوئی ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اس کا ایک اعلامیہ آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ججز نے اس پر کیا سوچا ہے، قاضی فائزہ صاحب نے اس پر کیا سوچا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بات اس پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ 6 ججوں نے جو خط لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت غیر معمولی واقعہ پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں یہ شاید پہلا واقعہ ہے، اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ ہر زندگی کے اندر جس طرح انسان کی باڈی کے اندر کچھ پارٹس اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں، اس کے اندر ہر پارٹس کی ایک اہمیت ہے۔ ہاتھ کی الگ ہے، آنکھوں کی الگ ہے، زبان کی الگ ہے، پیروں کی الگ ہے، کڈنی کی الگ ہے، لیکن جو اہمیت ہارٹ کی ہے، دل کی ہے، کیونکہ وہ دل ہے جو پورے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے، اور یہ دل کی اہمیت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سارا فنکشن اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عدلیہ کسی بھی ملک کے لیے بالکل ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسے اس ملک کا وہ دل ہے۔ اگر وہ گڑبڑ ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، اس پہ توجہ نہ دی، اس کو جیسے ہی کوئی مسئلہ پیدا ہو اس کو فوری طور پہ آئی سی یو میں لے آ کے یا جس طرح ہی ممکن ہو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ خرابی تو آ سکتی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، وال بند ہو سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو توجہ نہ دی تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور انصاف ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں کہا تھا کہ کسی نے جب اس سے سوال کیا تھا کہ کیا برطانیہ جنگ کے اندر شکست تو نہیں کھا جائے گا، اس نے اس سے سوال کرنے والے سے پوچھا تھا یہ بتاؤ کہ ملک میں عدالتیں آزادی سے کام کر رہی ہیں، لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل دے رہی ہیں۔ اس نے کہا پھر برطانیہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ یعنی جوڈیشری جو ہوتی ہے یہ وہ ادارہ ہے جو کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جو سارے ملک کے ایک ایک شخص کے لیے ایک بینیفٹ کا باعث بنتا ہے، اور ہر آدمی اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے اگر انصاف سب کو مل جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں وہ سسٹم ڈیولپ نہ ہو سکا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں تو ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی جج کسی بھی مجبوری میں انصاف نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائے، استعفیٰ دے دے، کم از کم اپنی قبر کی عذاب کو تو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی میں اس وقت جتنے بھی ججز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 10 سال، 20 سال، 25 سال زندہ رہ لیں گے، پھر الٹیمیٹلی ان کے ساتھ قبر میں وہی سلوک ہوگا جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف مہیا کرنے میں کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو قبر میں ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا، اور یہی پھر انصاف ہوگا۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ادارے کی جو اہمیت ہے وہ بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے ہے جس پہ ساری پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انصاف نہ کر سکے تو پھر بھی آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے کوئی اور کاروبار، کوئی بزنس شروع کر دیں، اس لیے کہ کم از کم قبر کے عذاب سے تو بچ ہی جانا ہے نا۔
ورنہ تو پھر اس سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. انسان شاید اصل چیز یہ ہے اس کی غلطی یا خامی کہہ لیں کہ وہ سوچتے نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے. اور جب اس کو اگر مرنے کی تکالیف کا ایک چھوٹا سا بھی کلپ دکھا دیا جائے دنیا کے اندر نا، تو وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرے گا سیٹ کو چھوڑنے میں. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آدمی کسی کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو وہ ذمہ داری پوری کرے. نہیں کر سکتا تو کم از کم معذرت کر لے، استعفیٰ دے دے، چلا جائے، کوئی بات نہیں. وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. وقت ہے، وقت گزر جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد.